السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں دعوتیں اس قدر ہو چکی اور اس وقت بالخصوص سوشل میڈیا نے جو کمال دکھایا ہے کہ حق باطل لگنے لگا ہے اور باطل جو ہے وہ حق دکھنے لگا ہے۔ یہ بات اتنی مشکل نہیں تھی، پہلے بھی سمجھی جاتی تھی کہ ملمہ کاری کرتے ہوئے کسی بھی چیز پہ اگر نکل چڑھا دیا جاتا ہے تو دیکھنے میں سٹیل لگ رہا ہوتا ہے، اندر سے کیا ہے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنے ساتھ کم از کم مخلص ہونا چاہیے۔ گھر میں جا کر کے کتاب اللہ کھولیے گا، اس کا ایک ہی موضوع ہے انسان۔ دنیا میں مخلص لوگوں کی قدر نہیں ہے، یہ بھی کتاب بتاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، وہاں سے لے کے آج تلک اور آج سے قیامت تلک مخلص لوگوں کو غلط کہا گیا، برا بولا گیا، باتیں کی گئی، دشمنیاں کی گئی۔ دنیا کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہا گیا، سب سے عقل مند کو بے وقوف جھلا، اور لوگوں نے معلوم نہیں دیوانہ مجنون کیا کیا بولا۔ لیکن صداقت کا ایک رنگ ہوتا ہے، سچائی کا اپنا رنگ ہوتا ہے، اور اخلاص کا ایک اپنا رنگ ہے۔ آج کی ہماری ملاقات اخلاص کے رنگوں کے ساتھ ہے جو کسی دوسرے کو نہیں دکھتا۔ ہمیں عموماً صحت کا رنگ نظر نہیں آتا، کسی بیمار سے پوچھئے کہ صحت کتنا بڑا تاج ہے جو اسے صحت مند لوگوں کے سر پہ نظر آتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اس کی قدر صرف وہ جانتا ہے جو اللہ کی کتاب کو مطالعے میں رکھتا ہے۔ اگر آپ صرف سورہ صافات 23 پارے میں ایک دفعہ اس کا مطالعہ کر لیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ جتنی بھی مشکل گھاٹیاں ہیں وہاں سے اگر کوئی بچا ہے تو اللہ رب العزت الا عباد اللہ المخلصین کہہ کے ان کو نکالتے ہیں، باقی سب جہاں جاتے ہیں جائیں بھاڑ میں۔ جب تمہیں میری غرض نہیں تھی، میری پرواہ نہیں تھی، میرے ساتھ تعلق نہیں تھا، تو پھر آج تمہیں کون پوچھے؟
اخلاص اپنا رنگ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، لیکن جو اس نے آخرت میں دکھانا ہے وہ ہمارا اصل ہدف بھی ہے اور ٹارگٹ بھی، لیکن تیاری اس دنیا میں رکھنی۔ اخلاص کیا ہے؟ آپ پیدا ہونے کے بعد پیدا کرنے والے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ مجھے کیوں بنایا، کیسا بنایا، جواب دے چکا ہے کہ وہ بنانے والا میں ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کتاب اللہ بھری پڑی ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ یا امید ہوتی ہے تو اللہ سے ترلے ڈالتے ہیں کہ اللہ صحت مند دینا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم دے دیتے ہیں تو پھر اسی بچے کو لے کے کبھی دھاگے کی نظر، کبھی کسی چیز کی نظر، کبھی کسی کی طرف منسوب، کبھی کسی اور کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں کتنے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ خالق کل شیء، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ ساری دنیا میں مل کے اس کے اوپر نقطے اٹھائے، اعتراض اٹھائے، یہ اس سے بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کے باپ یہ نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ ڈی این اے کروا لیں، یہ جنہیں ضرورت ہو وہ کرواتے پھریں۔ ہمارا خالق اور مالک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ مخلص ہو کے اپنی ذات کے ساتھ، دین کے ساتھ، رب کے ساتھ، رسول پیغمبر ہادی کے ساتھ، دین کے ساتھ، اس معاملے میں آپ کو ہر طرح سے اپنے کان بند کرنے کی اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ میرے ساتھ سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ کے بندے لڑنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جو جگہ جگہ پہ اپنے شعبے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے، بالخصوص آج کل جو الحاد کر رہا ہے کہ جناب رب نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، خالق کوئی نہیں ہے، یہ سب کس سے کہانیاں ہیں۔ اچھا بھائی، آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے یہ تو کس سے کہانیاں ہیں؟ جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے وہ داستانیں ہیں۔ کوئی ایک ایجاد تو دنیا میں دکھائیے کہ جو موجد کے بغیر ہو، نسبتیں کرتے ہو۔ اور جب قرآن الحمدللہ رب العالمین سے لے کے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس کی نسبتیں جوڑتا ہے تو تمہیں جھوٹ لگتا ہے؟ یا تو کوئی لے آئیے نا کہ کسی اور نے بنایا ہو، کوئی دیجیے، کہتے ہو کہ کوئی نہیں، تو پھر جو کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہ محبوب ان کو کہیے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں قل دو نقطوں کے ساتھ سینکڑوں مرتبہ ہے، اور جب بھی یہ قل آتا ہے تو وہ بات چھپانے والی نہیں ہوتی، لینے والی ہوتی ہے، چھوڑنے والی نہیں ہوتی، دبانے والی نہیں ہوتی، لینے والی ہوتی ہے، اعلان کرنے والی، پرچار کرنے والی، بولنے والی، سنانے والی، کہنے والی، کہلانے والی۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، کہ تم ہمارے ساتھ اس بات پہ جھگڑتے ہو کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ افی اللہ شک، تمہیں شک صرف اللہ پہ ہے، خالق پہ، موجد پہ، الہ پہ، باری پہ، مصور پہ ہے۔ اگر انسان کسی ڈائی سے بنتا تو وہ ڈائی اسی طرح کی اینٹ بنا رہی ہوتی ہے، یہ چیز بنا رہی ہوتی ہے جیسے اس کی شکل بنی۔ اس سے سمجھ نہیں آتی کہ ماں ایک ہے، بچے 10 ہیں اور 10 کی شکل اپنی۔ کون ہے جو مصور ہے، جو باری ہے، جو بدیع ہے، جو تخلیق کر رہا ہے، جو ایک ماں کا دودھ پلانے والے اور ایک باپ کا نطفہ ہو کر کے سب کی طبیعت مزاج الگ کر دیتا ہے۔ افی اللہ شک، اللہ میں شک ہوگا؟ جواب آیا کہ نہیں، محبوب ان کو کہہ دو اللہ کے بارے میں لڑتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اس کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم ہو اور ہم ہیں، تم ہو اور ہم ہیں۔ تمہیں بھی بنانے والا وہ، عدم سے وجود میں لانے والا وہ، تمہارا مٹیریل پورا کرنے والا وہ،
پھر دنیا میں پیدا کر کے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے وسائل بنا کے دینے والا وہ، زندگی بھر کے لیے جیسی جیسی ضروریات ہیں ویسے ویسے لوازمات پورے کرنے والا وہ، وَلَنَا أَعْمَالُنَا۔ اب بات آئی ہے کہ ہم اس کے کیا لگتے ہیں، وہ ہمارا کیا لگتا ہے۔ تو اخلاص کا سب سے پہلا رنگ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ اپنے بولوں میں اللہ کے ساتھ سدا جڑے رہیں، مخلص رہیں۔ مخلص لوگ ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ مشکل اوقات میں ڈر کے نہیں بھاگتے، مشکل اوقات میں ڈر کے نہیں بھاگتے، وہ ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ خوشی ہو یا غمی ہو، دکھ ہو یا درد ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ، میرا الہ میرا معبود اللہ ہے، وہ رب ہے۔ خود سیکھیے، بچوں کو سکھائیے۔ یہ جملہ ایک وقت تھا، ہم بچپن میں، اللہ جزا دے ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، کہ انہوں نے یہ جملے ہمیں زبانی یاد کروائے تھے۔ ہم دیہاتی تھے یا شہری تھے، پڑھے لکھے تھے یا ان پڑھ تھے، امیر تھے یا غریب تھے، ہم باس تھے یا مزدور تھے، لیکن بچپن سے یہ جملہ یاد تھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، زبانی یاد تھا۔ جیسے کوئی بچہ تھوڑا سا نارمل ہونا تو اس کے بھاگنے کا ڈر ہوتا ہے یا گم ہونے کا، تو اس کے گلے میں کچھ نہ کچھ ہر دور میں رہا ہے، کبھی سلیٹ ڈال دیتے تھے، کبھی اس کی قمیض پہ لکھ دیتے تھے۔ اب آج کل ڈیوائسز آ گئی، معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں ہے۔ یہ وہ جملوں کی ڈیوائس ہے، ایمان کی اور عقیدے کی، مخلص بندے کو آئے۔ جو چلتے پھرتے ہوتی ہیں نا سب کی، خواتین یا مرد، انہیں کبھی پوچھ لے تو انہیں نام بتانا نہیں آتا۔ جو اپنے گھر، اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، انہیں اپنے کا پتہ ہوتا ہے میں کس کا ہوں۔ آپ کس کے ہیں؟ اللہ ربی۔ رب کون ہے؟ اللہ ربی۔ کون ہے تیرا مالک؟ اللہ ہے ہمارا مالک۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھٹی میں پلانا یہ اخلاص کی دلیل ہے۔ جو والدین بچوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا، آج کل معلوم نہیں کیا چل رہا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بچوں کو گھٹی میں گرائپ واٹر پلانا، اس طرح کی چیزیں کہ بچے صحت مند رہیں، یہ جان کی صحت ہے، تو ایمان کی صحت میں اخلاص ضروری ہے۔ اور اخلاص میں آپ نے کیا سیکھنا ہے کہ میرے اللہ کی ذات، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں تلک اپنے جملے اچھی طرح پہنچا دیجئے کہ اللہ کی ذات ہے۔ ذات ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ یہ اس کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ کیوں ہے کہ یہ اس نے سرپرائز رکھا ہے کہ میں اپنی زیارت، یہ تو جنت میں صرف جنتیوں کو کرواؤں گا۔ رہ گیا معاملہ تعلق کا، دکھنے نہ دکھنے کا، یہ میرا فیصلہ ہے، وہاں ہوگا۔ باقی میں اپنی علامتوں سے نظر آتا ہوں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی ہو کے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کے اشتیاق ہوا کہ مولا بولتا ہے، بات کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، تورات دیتا ہے، اچھے برے کا امتیاز سکھاتا ہے، تو کبھی سامنے بھی تو آنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سوال نہیں کرنا، یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی، یہ مانگنا نہیں، یہ کہنے کا نہیں، یہ بولنے کا نہیں، آ جائے۔ لیکن لن ترانی، میں نے دنیا کے اندر اپنا دیدار کا تصور نہیں رکھا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اگر وہ دکھتا نہیں ہے تو ہے نہیں، ہوتا تو دکھتا نا۔ اب اس کے بعد جو چیز سمجھنے والی ہے اور عقیدے میں شامل کرنے والی ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، مجھے ماننا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں کہنا، تعطیل نہیں کرنی، معطل کر کے رکھ دو کہ نہیں ہے ہی نہیں، چھٹی، بالکل نہیں، تعطیل بھی نہیں۔ اللہ کی دنیا میں کوئی مثال بھی نہیں، اللہ کی مثال اعلیٰ ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ کس کی طرح کی مثال دے کے بتاؤں کہ اللہ ایسا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری کوئی مثال ہے؟ مثال تو دور کی بات، میری مثال بھی کہیں ہو تو اس مثال جیسا بھی کوئی نہیں۔ ہاں، جو اللہ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں ثابت کیا ہے اسے ہم مانیں گے،
اللہ کا وجود ہے. اللہ رب العزت نے اپنے لیے آنکھوں کا اس بات کیا ہے. آنکھیں ہیں، کیسی ہیں؟ تشبیہ کے بغیر مانے گئے. یہ نہیں کہ میرے محبوب جیسی، اللہ نہ کرے فلاں انسان جیسی، نہیں، کوئی تشبیہ نہیں. لیس کمثلہ شیء. لیکن یہ مانا نہیں کہ آنکھیں نہیں، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، اس کے قدم ہے. اللہ نے جو جو اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کا انکار یا تعطیل یا رد بھی نہیں، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا رد ہے، آیات کا رد ہے. اس میں تعویل بھی نہیں کہ نہیں اس سے مراد طاقت ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے. طاقت ہوتی تو طاقت کے لیے عربی میں الگ لفظ موجود ہے. اگر اس میں پکڑ مطلب ہوتا تو پکڑ کے لیے بطش کا لفظ موجود ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا کہنے میں کوئی حرج ہے؟ اللہ جیسے تیری شیان شان ہے، جب دیکھیں گے دیکھ لیں گے، وہ میں مانتا ہوں. آمنت باللہ، میرا تیرے اوپر ایمان. آمنت باللہ. اس کے بعد ہے کہ اللہ کی صفات کیسی ہیں، نام کیسے ہیں. اللہ نے قرآن میں بتا دیے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، احادیث میں موجود ہے. وہ رحمان ہے، وہ اللہ ہے. رحمان ہے، اتنا مخلص ہو کے جانی ہے کہ ساری زندگی کی اس کی دشمنی کرتا رہے. ساری زندگی اس کی روٹی روزی نہیں روکتا، کھلاتا ہے پلاتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے. جسے پیدا کیا ہے وہ دشمن بن گیا ہے. تو رحمان ہونے کے ناطے وہ دنیا میں اس کو دے گا، نوازے گا، بلکہ زیادہ دے گا، تاکہ تو کل کو یہ نہ کہے کہ میں نافرمان تھا، تو نے تو میری روٹی روزی بند کر دی. نہ ماننے والوں کو، ووٹ نہ دینے والوں کو سہولتیں نہیں دی جاتی. لیکن رب نے ایسا نہیں رکھا. کفار کو زیادہ دیا ہے. تو اس پہ سورہ زخرف پڑھ لیجیے کہ یہ دنیا کا مال و متاع ہے، یہ دکھاوے کی چیز ہے. یہ نمرود کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. یہ بادشاہت میں قارون کے وہ خزانے اور نمرود کی بادشاہت اور فرعون کی یہ اسٹیٹ اور طاقت اور پاور، اسے مت سمجھیے گا کہ میرے نزدیک یہ کوئی سمپل ہے کہ یہ پکڑا نہیں جائے گا. یہ بہت بڑی اتھارٹی ہے. ایک غوطے اور ایک جوتے کے فاصلے میں دونوں. ایک کن کہنا ہے زمین نے منہ کھولنا ہے، دنیا ڈھونڈتی رہ جائے گی، نہیں ملے گی. ساری دنیا کی نظریں تھی بورے والا کے باپ اور بیٹے پر. کون بچا کے لے کے آیا؟ جب رب فیصلے کر لیتا ہے یہ میں ہوں، یہ میری صفات ہے. پکڑوں تو پھر ساری دنیا مل کے چھوڑا کوئی نہیں سکتی، چھوڑ دوں تو سارے بھی پکڑنا چاہیں پکڑ کوئی نہیں سکتے. میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں خبیر بھی ہوں، میں لطیف بھی ہوں. جاننا چاہتے ہو تو میری صفات کو، اور پھر اگر ان صفات کے اوپر مخلص ہو کے میرے ساتھ چلو گے تم میرے 99 ناموں کے ساتھ جڑے رہو، جنت تمہاری ہے. میں نے مخلص بندوں کے لیے بنایا. اس کے بعد میرے تصرفات، میں کرتا کیا ہوں، میں اس میں اکیلا ہوں. ساری دنیا یاد کر لو، مل کے دنیا کی پاوریں مجھے گرا نہیں سکتی، ہرا نہیں سکتی. میں جس کو جب چاہوں، جہاں چاہوں، جیسے چاہوں پکڑ لوں، مجھے پوچھ کو نہیں سکتا. آپ نے نہیں دیکھا تھا مہندی محلے کی بارات کو رب نے کہاں پٹھا؟ پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو آ رہے تھے مانا والا میں، ان کی اپنے لاشیں ملی. ابھی کل کی بات ہے، یہ جھال خانوانہ کے پاس میاں جنوں سے اپنوں کا جو ہے وہ جنازے اور تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. اپنے جنازے اٹھ گئے، لاشیں الائڈ میں پہنچ گئی. تو اللہ کے اپنے تصرفات ہیں. کتنی ضرورت تھی بچے کو، رب نے ماں لے لیا، باپ لے لیا. پیدا ہوتے پہلے دن، پہلے لمحے کے بچے کو یتیمی میں پال کے دکھا دیتا ہے. باپ پہلے لے لیتا ہے. دنیا میں ابھی بیٹا آیا بھی نہیں ہوتا. اس یتیم کو رب کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، اے یتیم مکہ تیری یتیمی کو سہارے دے کے، بلندیاں دے کے ہم نے وہاں نہیں پہنچا دیا جہاں باپ دادا والے بھی نہیں پہنچ سکے. تو ایسی ذات کے بارے میں شک نہیں، افی اللہ شک، بلکہ اس پر یقین، اس پر ایمان اور دل و جان سے تسلیم، مخلص ہونا ہے. اللہ تعالی قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں رب نے اپنے علاوہ کچھ رکھا ہے. محبوب کو کہا ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، یہ بھی بولنے کا ہے، قل هو اللہ احد.
یہ سورہ اخلاص دیوبندیوں یا وہابیوں کی نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ نام کبھی کبھی لے دیتا ہوں صرف اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے. میاں چنوں میں ایک اتفاق ہوا, دو سڑکوں کے درمیان جو ڈیوائیڈر یا گرین بیلٹ بنے ہوتے ہیں اس پہ دکاندار نے کہیں سورہ اخلاص کے فضائل سنے. تاجر بندہ تھا, اس نے بورڈ پہ لکھوا کے وہاں بورڈ لگا دیا. FIR کٹی اس کے خلاف کہ اس نے بورڈ لگایا ہے جو میرے مسلک کے خلاف ہے. بورڈ کا پتہ کروایا گیا تو اس پہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اللہ کا نام لینا دنیا میں, دنیا کتنی عجیب ہو جائے گی. فرمایا ہاتھ میں کوئلہ پکڑ کے انگارے لے کے پھرنا آسان ہو جائے گا, دین کا اور اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے گا. یہ حالات بنائے جا رہے ہیں, لیکن جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا وہ مشکلیں نہیں دیکھتے. کتنی مشکلیں آئیں ہر پیغمبر پہ, مگر وہ کتنے اخلاص کے ساتھ اس میں سے نکل گئے. ایک ہی چنبش سے آگ کے دریا پار کر گئے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ گڑھے کھود کے کوئلے بیچ میں ڈال کے اوپر زندہ لوگوں کو لٹا کے مٹیاں ڈال دی گئی, سجیاں بنا دی گئی, کباب ٹکے بنا دیے گئے. کیا تھا یہ سارا کچھ؟ جرم کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص لوگ تھے. لوگ چیخ اٹھے, اللہ نے آیات اتاری, محبوب ان کو کہو اتنی جلدی گھبرا گئے, اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھو. تو آج اس ملاقات میں جو میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا کا سب سے بڑا تحفہ, جو آپ کو ذاتی طور پہ, خاندانی طور پہ, حسبی نسبی طور پہ فائدہ دینے والا ہے, کہ بہت زیادہ چمکٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بعض لوگوں سے پوچھتا ہوں, بتاتے ہیں کہ میرے اتنے فالوورز ہیں. میں نے کہا ایک آیت لکھ کے دیکھیے کتنے لوگ پڑھتے ہیں, اس کا پتہ کیجیے. وہ جی 1 ملین میں سے 100 لوگوں نے بھی نہیں پڑھی. پتہ کر کے دیکھیں سروے, پڑھ کے ترجمے کرنے کی ایک چٹکلا چھوڑ دیں, فحاشی یا عیاشی کی کوئی ایک آئٹم لگا دیں, آپ راتوں رات وائرل ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کی موت ہے کہ آپ کو مخلص لوگ نہیں مل رہے. تعداد ہزاروں میں, لاکھوں میں, ملینوں بلینوں میں ہے, کروڑوں اربوں خربوں کی بات ہوتی ہے, ان سے نیچے کوئی نہیں آتا. لیکن اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کتنے لوگ مخلص ہیں, یہ دین کے ساتھ, یہ نظر نہیں آ رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھسلتے جا رہے ہیں, شکوک میں, شبہات میں. تو سب سے پختہ یقین اللہ کی توحید پہ رکھیں. اگلی جو ملاقاتیں آ رہی ہیں مشکوک لوگوں کی, اور جو لوگ مخلص نہیں ان کے انجام آپ دیکھیں گے. میں چاہتا تھا کہ آج اسی ٹاپک کو کچھ آگے رکھوں, لیکن نہیں. آپ پہلے یہ دیکھیے نا کہ میں اپنے ذات کے ساتھ کتنا مخلص ہوں. یقین کیجئے بڑی ساری دنیا نہیں, ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں. یہ جو دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا کہ میں بڑا مخلص ہوں اپنی اولاد کے ساتھ, ماں نہیں. یہ ایک حصہ ہے اخلاص کا کہ وہ میری اولاد ہے, بیوی بچے ہیں, میرے ماں باپ ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, میں نے انہیں کس حد تک لے کے چلوں. لیکن سارا کچھ یہ نہیں ہے. آگے بیماری بھی ہے, آگے موت بھی ہے, سکرات بھی ہے, قبر بھی ہے, نشر بھی ہے, حشر بھی ہے, جہاں تنہائیاں ہیں. کون بچے گا؟ صرف مخلص. کون بچے گا؟ صرف مخلص. اعمال ساتھ جائیں گے. اسی لیے کہا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. فیصلہ اعمال پہ ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ جنازوں پہ ہوگا. نہیں, جنازے کچھ ضروری نہیں ہے کہ ان میں اگر 1 لاکھ آ گئے ہیں تو وہ 1 لاکھ سارے مخلص تھے. مقاصد ہو سکتے ہیں, مطالب ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. میں
اللہ صبر جمیل عطا کرے. عبدالرؤف یزدانی حفظہ اللہ تعالی، ان کے گوشہ جگر کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، گھر سے نکلا. اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے. زندگی ہے، فیصلہ ہوتا ہے ہمارا. رکشے سے ٹکرانے کے بعد اوپر سے مزدہ یا ٹیوٹا گزرتا ہے، بچہ اللہ کو پیار ہوتا ہے. اتنے دنوں سے جو بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ بچے تو اور بھی بڑے تھے، لیکن اس سے بڑی امیدیں تھیں. اس سے بڑی امیدیں تھیں. امیدیں تھی نہیں، امیدیں رکھیے. رب جو لیتا ہے نا، چن کے لیتا ہے. وہ بڑے یا چھوٹے یا درمیانے کو نہیں دیکھتا. جس کو آپ نے قرآن مجید پڑھایا، آپ مخلص تھے، عام بندے کا کام نہیں ہے. حفظ کیا، مصلح سنائے. اگر یہ پیچھے رہتا تو صدقہ جاریہ بن کے رہتا. یہ پہلے چلا گیا ہے تو فکر مند نہ ہوں، یہ آپ کی آخرت کا خزانہ ہے. یہی تو اخلاص ہے، یہی تو دانہ ہے، یہی تو چناؤ ہے، یہی انتخاب ہے. اللہ نے پروٹوکول کے لیے آپ سے وہ پہلے لے کر کے آپ کے آنے سے پہلے اسے چنا ہے. جنت کے دروازوں پہ اسے کھڑے کرنا ہے. دنیا تو پھول لے کے بچوں کو دیتی ہے نا کہ کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں، ویلکم کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال دیکھنے. اولاد آپ کے اگر عمل کے اخلاص کے مطابق ہے، بسم اللہ. اگر نہیں ہے تو یہاں آپ کی نیت پہ فیصلہ ہوگا. نوح علیہ السلام نے چاہا تھا کہ میرے سارے بچے بچ جائیں. والد تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے، مگر جس نے ماں کا ساتھ لے کر کے وہ پہاڑی پہ چڑھنا مناسب سمجھا کہ پہاڑوں پہ پانی اور سیلاب نہیں چڑھا کرتے، کشتیاں ڈوب جایا کرتی ہیں. معذرت کے ساتھ باہر کے پانیوں نے کبھی کشتی کو نہیں ڈبویا. جب بھی ڈوبی ہے کشتی، اندر کے پانی سے ڈوبی. پھر وہی ہوا، باپ بلاتا رہا، تڑپتا رہا، بلکتا رہا، بیٹا نہیں آیا. بندر اور خنزیر اور دنیا کے جانور تو کشتی پہ چڑھ گئے، بیٹا سوار نہیں ہوا. لیکن جو مخلص نہیں تھا، رب نے اسے پھر بچایا نہیں. باپ مخلص تھا، سبق دے دیا کہ بچانا، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ میری ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کون آپ کے لیے بہتر ہے، کون نہیں ہے. یہ آپ کا، آپ کے اہل میں سے، اہل خانہ میں سے تو ہے، لیکن یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، آپ کا اہل نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا نوح علیہ السلام کی کوئی نیت میں کمی تھی، یا تربیت میں کمی تھی، یا محبت میں کمی تھی کہ وہ ڈوب گیا؟ یہ باپ بچانا نہیں چاہتا تھا، تڑپ نہیں تھی، سب تھا. مالی کا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک کا کم پھل پھول لونا لاوے یا نہ لاوے. یہ دنیا سب نہیں ہوتی. مخلص بندے دنیا کے ساتھ اپنا دین بچاتے ہیں، دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. والدین کے ساتھ وہ اپنے رب سے بھی جڑتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کوئی تھوڑے ترلے نہیں کیے بیٹے کے، لیکن ایک ہی جواب تھا. اگر توحید نہیں، اخلاص نہیں، رب نہیں، مالک نہیں، الہ نہیں، تو پھر ابو جی تو کہوں گا، لیکن اپنے رب کے خلاف نہیں جا سکتا. یہی حکومت سے ٹکراؤ تھا، یہی معاشرے سے تھا. تو مخلص ہو کے اپنے معاشرے میں جیے. منافقوں کی کوئی جگہ نہیں سوائے جہنم کے در کے اسفل میں. آپ، یہ میں دعوت فرقہ واریت کی نہیں دے رہا، معذرت کے ساتھ، جو مرضی نام رکھے، لیکن کوئی بھی کام ہو رہا ہو اللہ کے خلاف اور روکے، رکیے. مجھے نہیں کرنا شرک، مجھے نہیں مبتلا ہونا، مجھے ڈاؤٹ میں نہیں جانا. غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ہے، کوئی اسے ثابت کرے اور میرے وجود میں اتارنا چاہے، اے طائر الہ کی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. پانی رب کا بنایا ہوا ہے، ایک ہی طرح کا بنا ہوا ہے. کہیں کھارا ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، کہیں نمکین ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کیوں چھوڑتے ہو؟ پانی ہے نا، ناقدری کیوں کر رہے ہو؟ اگر رب نے اپنے نام کے علاوہ کسی جگہ سے روکا ہے تو وہاں کیوں نہیں روکتے ہو؟ جی کوئی حرج نہیں، سنبھال کے رکھیے اپنی ایسی منافقت کو، ایسی ڈپلومیسی کو، ایسی لگی لپٹی کو، ایسے منہ ملاحظے کو. نہیں ہے اسلام کے اندر یہ جائز. غلط کو غلط کہنا، برے کو برا کہنا، یہ کتاب اللہ کا خاصہ ہے. مخلص بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے تھے، وہ جگہ جگہ پہ یاریاں نہیں نبھاتے تھے.
آپ کی خاطر سب کچھ کیا، کلمے کے ساتھ وفا، کلمے کے ساتھ محبت. اور یہ جملہ سنیے، کتاب اللہ کی آیت ہے، گھر میں جا کے پڑھیے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اپنی پوری ڈیل مخلص کرنی ہے، پوری لائف مخلص کرنی ہے، دین اور زندگی مخلص کرنی ہے. پہلے پن سے جب سے سمجھ آئے وہاں سے لے کر کے مرتے دم تک، یہ 60 کے بعد بھی سمجھ آ رہے تو پھر بھی بڑی بات ہے. دین یہ نہیں دیکھتا. ہمارے یہاں آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ بندہ پہلے کیا تھا، بندہ پہلے کیا تھا. اللہ کے ہاں یہ ہے کہ تو جو بھی تھا تو لوٹ آیا ہے، مخلص ہو کے آ گیا ہے، تو آخری پل بھی سنبھل گیا، موت سے پہلے پہلے، غرغرے سے پہلے پہلے، آخری سانس سے پہلے تو لوٹ آیا ہے، میں قبول کر لوں گا. آخری سانس پہ نہ آنا. آخری سانس پہ فرعون بھی ایمان لے آیا تھا. آمنت برب موسیٰ وہارون، جواب آیا تھا، لیٹ ہو گیا. لانا، بڑے موقع دیے، بڑی مہلتیں دی، بڑے عذاب اتارے، بڑی سزائیں دی، بہت سمجھایا، وارننگز آئیں، لیکن تیرے جو نہیں رہیں گی. اب کیا ہوا ہے، چلنے دیجیے. اس موقع کا، اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ ابھی بڑا وقت ہے. ایک جھٹکے میں فیصلہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے میں. گھر سے نکلا ہے نا بیٹا، کہاں تک گیا ہے؟ کوئی سامان ہی خریدنا تھا نا، کوئی دکان تک گیا تھا. موقع نہیں ملتے. یہی زندگی موقع ہے، یہی لائف موقع ہے. اپنے ساتھ مخلص، اقوال میں مخلص، اعمال میں مخلص. آپ کو ساری دنیا کہے گی جی امت محمدیہ میں شرک نہیں. اگر شرک نہیں تو کتاب اللہ نے سینکڑوں ہزاروں آیات اسی موضوع پہ کیوں ڈال دی؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کی آخری امت میں شرک ہونا ہی نہیں. 23 سالہ جنگیں کس لیے لڑی؟ توحید سے مخلص ہو گئے. کیوں ذبح کروا دیا سارا کچھ؟ توحید سے مخلص ہو گئے. تو اس لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ صرف رٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد. مزاج بنا لے، زندگی کا وتیرہ بنا لے. اولادوں تلک یہ میسج دے دے، سمجھا دے، پڑھا دے، یاروں میں، احباب میں، دوستوں میں. اگر توحید بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے تو پھر میرے خیال میں دنیا میں کوئی اور کام بچا ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر بندہ کو بات کرے یا کسی کاز میں. تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتے جب تک بندہ مخلص ہو کے صرف اللہ کے لیے نہ. کئی دفعہ من کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں نے مخلص ہو کے شروع کیا، کیف ہے نا بندے کی، کوئی مقصد نہیں تھا. میں گھر سے آیا، وضو کر کے نکلا، مسجد میں پہنچا، میں اکیلا ہوں. اچانک مجھے نظر اٹھی اور سامنے لگا کہ کیمرہ ہے. اب اس کیمرے کے بعد جو میری کیف ہوئی ہے، اگر وہ پہلے نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہیں کچھ بگاڑ آ گیا. اعوذ باللہ پڑھیے، بائیں طرف تھوکنے کا اشارہ کیجئے، شیطان مردود کو رجیم کر کے سائڈ پہ کیجئے اور تجدید نیت کیجئے کہ اللہ ذہن میں بات آئی ہے لیکن میں مخلص ہو کے یہ جو قیام کر رہا ہوں تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجدے تیرے لیے، نماز تیرے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اگر یہ ایک آیت بندے کو عمل کے لیے زندگی میں مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی ہے. قل ان صلاتی، میری طہارت، میرا وضو، میرا نہانا، میرے قدم اٹھانا، اذان دینا، قیام کرنا، کچھ پڑھنا، بولنا، میری حرکات، میری سکنات، میری رفع الیدین، اللہ میری ادا، میرے رکوع، میرے سجود، میرا جھکنا، میرا دھرنا، اللہ میرا سٹینڈ لینا. کل اتنا صلاتی، یہ صرف تیرے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں. آپ چیک کیجئے، تاریخ پڑھیے، جتنے بھی لوگوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے دھرنے دیے تھے کہیں نہ کہیں انہیں خلش ہے. ایک وہ بھی بندہ ہے جو صرف اللہ کے لیے دن میں 5 مرتبہ دھرنا دیتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، اس کے دل میں خلش نہیں ہوگی بلکہ یقین ہوگا کہ میں جس رب کے لیے اس کے گھر میں آیا ہوں اسی نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اس گھر سے جڑنے والا آگے. وہ محیایا، زندگی پوری کی پوری، وہ مماتی، میری ساری موت اور ان کے درمیان قربانیاں. قل ان صلاتی و نسکی، میری ساری قربانی. قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، اللہ کے لیے سٹینڈ لینا بھی قربانی، وطن سے ہجرت کرنا بھی قربانی، جان مال عزت آبرو کو سائڈ پہ کر دینا اور اللہ کے لیے آواز اٹھانا، زخمی حالت میں بھی کہنا. کون بول رہا تھا؟
وہی ہستی تھی جو پیغمبر کے ساتھ تھی. لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نا کہ بھاگ گئے. انشاءاللہ آنے والی کسی ملاقات میں بتاؤں گا کہ دنیا کے 3 بر اعظموں میں کفر آگے آگے بھاگ رہا تھا اور عمر پیچھے تھا. وہ جہاد میں بھاگ گئے. کون بول رہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ حل فیکم محمد، حل فیکم ابن ابی قحافہ، حل فیکم عمر. ذات کے لیے تینوں موقعوں پہ پیغمبر نے نہیں بولنا ہے. صحیح البخاری. اور جب بات آئی ہے اللہ کے بارے میں، اولو یا حبل، حبل تیری جے ہم جیت گئے، کہا عمر اٹھو اور اس کو کہو گرے ہیں مرے نہیں، اللہ اعلی و اجل. حبل کی جے نہیں، سدا زندہ باد میری اللہ کی ذات ہے. پھر وہ بولا لنا عزا والا عزا رکھو، ہمیں عزت دینے والا عزا مکہ میں موجود ہے، تمہارے پاس عزت دینے والا نہیں. کہا لنا مولا والا مولا رکھو، ہمارے پاس مولا علی نہیں، مولا اللہ ہے. علی کا بھی مولا وہ ہے، ہمارا بھی مولا وہ ہے. عقیدے کے اوپر نو کمپرومائز. بیان کیجئے، دنیا کیا کہتی ہے چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی رب اچھی کر دے گا، عقبہ بھی. اخلاص کے مد مقابل جو چیزیں اگلی ملاقاتوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ مخلص بنا کے زندہ رکھنا اور اخلاص کے اوپر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے، دونوں خطبوں میں قوم کو قوم کی زبان میں سمجھاتے تھے. ہم نے جو بات کی ہے قول میں، فعل میں، عمل میں، عقیدے میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ رب بڑے سے بڑا عمل بھی منہ پہ مار دے گا. قرآن مجید پڑھا ہوا، قیامت کے دن جہنم کا افتتاح اسی سے ہونا ہے. کیوں؟ اس کے پاس سب کچھ تھا، اخلاص نہیں تھا. دنیا میں سخی مال بانٹنے والا بہت بڑی بات ہے، مگر جہنم میں جو دوسرا بندہ ڈالا جانا ہے وہ یہی ہے. اس کے پاس سب کچھ تھا مگر اخلاص نہیں تھا. اور جو کھوٹے سکے ہوتے ہیں انہیں آگ میں ڈھال کے ایک دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ جین من سونا کتنا وہ نکالا جاتا ہے، باقی محل کچیل جلا دی جاتی ہے. اور تیسرا شہید ہے، گردن ہاتھ میں لے کے آیا ہے، کٹوا کے آیا ہے. پوچھا کس لیے؟ کہا اللہ تیرے لیے. اللہ کہتے جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا تھا. فقط قیل، تجھے بہادر سخی شہید کہہ دیا گیا، تجھے قاری قرآن بول دیا گیا. جھوٹو یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور جہنم کا افتتاح نہیں لوگوں سے ہو رہا ہے، کسی قارون یا نمرود فرعون سے نہیں ہو رہا. تو اعمال میں اخلاص بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے آج اس ٹاپک کو چنا گیا. اقوال میں، زندگی بھر میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب کرے. اور جو کمی رہ گئی ہے یا ماضی میں کہیں کوئی دکھاوا، نمود، نمائش، ریا آیا بھی ہے تو میں اس کو کور کروں، تجدید نیت کروں، اس کا موقع موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مالک، بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے. اور جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، میں سب کے نام نہیں لے سکتا. الہ العالمین سب کو جو جائز مقاصد ہیں، اہداف ہیں، مطالب ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ پوری فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.